السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ وی پی این، اس کا استعمال حرام ہے، اس کے ذریعے بلاک ویب سائٹس تک رسائی غیر شرعی ہے، ناجائز ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ دو ٹوک فیصلہ سنایا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور بتایا گیا اس میں کہ حکومت کو شرعی لحاظ سے برائی اور برائی تک پہنچانے والے تمام اقدامات کی روک تھام کا اختیار ہے۔ وی پی این کا استعمال ایسی ویب سائٹس تک رسائی کے لیے کیا جاتا ہے جن کو شرعاً یا قانوناً ممنوع ویب سائٹس کہا جاتا ہے۔ ان میں اخلاق باختہ ویب سائٹس اور ڈس انفارمیشن پھیلا کر انارکی پھیلانے والے ویب سائٹس پیدا کرنے والی ویب سائٹس شامل ہیں۔ شرعی اصول کے مطابق کسی بھی عمل کا جواز یا عدم جواز کا دار و مدار اس کے استعمال پر ہے۔ وی پی این کا استعمال گناہ پر معاونت کے زمرے میں آتا ہے جو شریعت میں ممنوع ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ناظرین ایکس بند ہے۔ ملک کے وزیر اعظم سے لے کر اپوزیشن لیڈر تک ہر شخص بشمول میرے ایکس پر پیغام بغیر وی پی این استعمال کیے پوسٹ ہی نہیں کر سکتا، تو کیا یہ بھی پھر غیر شرعی کہلائے گا؟ پی ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں صرف وہ وی پی این کام کریں گے جو حکومت رجسٹرڈ کرے گی، تو کیا پی ٹی اے بھی پھر غیر شرعی اور ناجائز کام کی مرتکب ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے آج وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے ایک خط لکھا تھا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دہشت گرد، فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے وی پی این استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے معزز مہمان ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ راغب نعیمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، السلام علیکم۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے، یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اچانک وی پی این کو غیر شرعی، غیر قانونی، ناجائز قرار دے دیا ہے، سر اچانک ایسا کیوں؟ اور اس حوالے سے کونسل کے سامنے کیا سوال پہلے سے آیا ہوا تھا علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی 2023 میں پی ٹی اے کے عہدیداروں کے ساتھ ایک بڑی تفصیلی میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ میں پھر اسلامی ذاتی کونسل کی طرف سے کچھ تجاویز سامنے لائی گئی۔ وہ تجویز میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ میٹنگ بلاسفیمی ایکٹیویٹیز اور سوشل میڈیا کے اوپر جو کردار کشی ہے مختلف لوگوں کی، اس کے حوالے سے انعقاد پذیر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی شخصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور دیگر ایسے معاملات جس میں غیر اخلاقی سائٹس بھی شامل تھیں، ان تمام کے حوالے سے یہ میٹنگ باقاعدہ طور پہ آرگنائز کی گئی۔ اور اس میٹنگ کی بعد میں پھر اسلامی ذاتی کونسل میں اجلاس میں باقاعدہ توثیق بھی ہوئی۔ چونکہ یہ ہمارے ہاں آلریڈی پہلے ہی یہ چیز منظور ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ تجاویز جو ہم نے اس اجلاس کے اندر رکھی تھی وہ یہ تھی: نمبر 1، حکومت سی ٹی ڈی کی طرز کے اوپر کاؤنٹر بلاسفیمی ڈپارٹمنٹ بنائے جو میڈیا، بالخصوص سوشل میڈیا پر گستاخی کے مرتکب افراد کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ نمبر 2، پی ٹی اے سوشل میڈیا ویب سائٹس کی رجسٹریشن کا عمل جلد از جلد شروع کرے اور تمام وی پی اینز کو بند کرنے کے لیے۔ سر، آپ کی میں وی پی این کے ذریعے بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی کو بھی غیر شرعی کہا گیا ہے، تو حکومت نے تو کافی عرصے سے سر جو سابقہ ٹویٹر ہے، اب ایکس ہے، اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب وی پی این کے ذریعے ہی ایکس تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے، تو کیا پھر یہ بھی جو کیا جا رہا ہے وہ غیر شرعی استعمال ہو رہا ہے؟ اسے بھی آپ خلاف شریعت کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک معاملہ ٹویٹر کا یا ایکس کا ہے، بنیادی طور پہ ہر ایسا امر جو کہ ریاست یہ سمجھے یا حکومت یہ سمجھے کہ یہ معاشرے میں موجود افراد کے لیے باعث انتشار ہے، یا معاشرے میں موجود افراد کچھ ایسے ہیں جو اسے انتشار کے لیے پھیلا رہے ہیں اور اس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، بھلے سے اس کو آپ کوئی بھی آپ نام دے لیجئے، لیکن اگر اس سے اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور جس کو وی پی این کے ذریعے دیکھا تو پھر یہ اسی ہی زمرے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ علامہ صاحب، آپ واضح طور پر سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں ایکس کا استعمال ہو رہا ہے یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے؟ یہ آپ
مختلف قسم کے قضیات کو جوڑ کر ایک آپ اپنے نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کسی ایک خاص سائٹ یا کسی ایک خاص پروگرام کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک جنرلائز بات کر رہے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے, چاہے وہ ہے جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں, ایکس کا بیان کر رہے ہیں یا ٹویٹر کا بیان کر رہے ہیں, یا کوئی اور سائٹ جو کہ اسی ہی ذیل کے اندر آ رہی ہے. سر میرے محترم وزیر اعظم ہوں, وزراء ہوں, سیاسی شخصیات ہوں یا عالم دین ہوں, اپوزیشن لیڈر ہوں, اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن ہوں, علامہ طاہر اشرفی صاحب ہوں, سر یہ تمام لوگ ہی اس وقت وی پی این کا استعمال کرتے ہوئے ایکس کو یوز کر رہے ہیں. تو سر یہ سب بھی پھر غیر شرعی فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں علامہ صاحب. دیکھیے, جب ہم ایک جنرلائز طور پہ ایک اصول بیان کریں گے تو ارسپیکٹیو آف اینی پرٹیکولر پرسنالٹی ہم اسے غیر شرعی ہی قرار دیں گے. کسی بھی پرسنالٹی کے استعمال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جائے گی. یہاں پہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ جب ایک چیز کا استعمال من حیث المجموع ایک حکومت کی طرف سے روک دیا گیا ہے اور روکا جا رہا ہے, اور جس کو استعمال کرنے کے لیے مختلف قسم کے اس طرح کے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں, تو پھر قانونی طور پر ایک طرف وہ ناجائز ہے اس کا استعمال کرنا, اور دوسری طرف یہ کہ اس سے آپ معاشرے میں ہونے والے اثرات کو مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو کہ معاشرے میں نفرت انگیزی, معاشرے کو تعصب اور معاشرے میں نفرت انگیزی کو پھیلا رہا ہے. تو یقینی طور پہ شرعی طور پہ بھی اسی زمرے کے اندر. اب علامہ صاحب, حکومت جو ہے وہ تقریباً 20,000 کے قریب وی پی این جو ہے اس کو رجسٹر کرنے کی حکمت عملی بنا رہی ہے. تو وہ جو رجسٹر ہو جائیں گے وی پی این, وہ بھی ناجائز ہوں گے. جو 20,000 تقریباً ہو چکے ہیں اب تک, تو وہ بھی غیر شرعی ہوں گے, ناجائز ہوں گے, یا اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے ہم نے ایک جنرلائز بات کی ہے کہ ہر ایسا وی پی این ایپ جو کہ بلاسفیمی کے لیے, جو کہ اخلاقی اور غیر اخلاقی اور غیر مہذب سائٹس تک پہنچنے کے لیے, جو معاشرے میں انتشار کی کیفیت پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا, اس کا استعمال کیا جانا شرعی طور پہ باعث گناہ ہوگا, بھلے سے وہ وی پی این رجسٹرڈ ہے یا وہ وی پی این غیر رجسٹرڈ ہے. علامہ صاحب ایک بات اور بھی پلیز مجھے بتائیے گا, یہ امر ضروری ہو جائے گا. مجھے یہ بھی بتائیے گا سر, اس وقت کئی سارے ایسے ممالک ہیں, کہیں پر واٹس ایپ پہ پابندی ہے, کہیں واٹس ایپ ویڈیو کالنگ پہ پابندی ہے, کہیں دوسرے سائٹس پہ پابندی ہے, اور جو پاکستان کے لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں وہ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں اپنے پیاروں سے بات کرنے کے لیے, ویڈیو کالنگ کے لیے یا کالنگ کے لیے. تو سر وہاں پر بھی جو وی پی این استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی یہ ایک غیر شرعی کام کے مرتکب ہو رہے ہیں کیا؟ دیکھیے, ابھی ہم لا آف لینڈ اور لینڈ بھی جو پاکستان کی ہے اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ لا آف لینڈ میں یہ قانون بنایا گیا اور اس قانون کے ذیل میں اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں بین الاقوامی طور پہ وی پی این کے استعمال کا. بین الاقوامی طور پہ بھی کسی بھی ملک میں اگر وی پی این کا استعمال ممنوع نہیں ہے, روکا نہیں گیا ہے, لیکن وہاں پر اس کا استعمال غیر شرعی امور کے ارتکاب کے لیے کیا جا رہا ہے, تو وہ شرعی طور پہ ناجائز ہوگا. لیکن اگر اس کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے آسان طریقے سے رابطے کے امور کو بحال رکھا جائے اور پیغام رسانی کی جائے آسان طریقے سے, جس کے اندر انتشار نہیں ہے, جس کے اندر ایک فیملی کو اپنے فیملی کے دیگر ممبران سنا ہے, تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہوگی. بہت شکریہ, اس لیے میں نے بالکل آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے اور امپورٹنٹ گفتگو بھی کر رہے ہیں. کوئکلی میں ناظرین آگے بڑھوں گی. علی محمد خان صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے مجھے جوائن کر رہے ہیں, لیکن کیوں جوائن کر رہے ہیں ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے یا خان صاحب کو تاریخ آگے بڑھانے پر قائل کرنا ہے. اب پشاور میں ہونے والے تحریک انصاف کے اجلاس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں جو رہنما احتجاج کے حق
میں نہیں ہے, کیا وہ 24 نومبر کو شریک نہیں ہوں گے؟ آج پہلی بار بشرا بی بی نے بھی اجلاس سے مختصر خطاب کیا ہے اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے. کیا اسے بشرا بی بی کی سیاست میں باضابطہ طور پر انٹری کہا جا سکتا ہے؟ خان صاحب نے سیاسی قیادت کے بجائے بشرا بی بی کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا، یہ آج آپ کو بتائیں گے. حکومت نے بھی حکمت عملی اپنی تیار کر لی ہے. پنجاب مریم نواز نے خبردار کرتے ہوئے گرفتاریوں کا اندیا بھی دے دیا ہے. دوسری طرف ناظرین، عمران خان اپنے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کا مدعا لے کر سپریم کورٹ پہنچے ہیں. آئینی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جوڈیشل انکوائری کروائے، بنیادی حقوق کی بحالی کے احکامات جاری کرے، دفعہ 144 کے غلط استعمال اور ایم پی او کے تحت گرفتاریوں کو روکا جائے، جلسوں کے این او سی جاری نہ کرنے کے خلاف احکامات دے. انہی معاملات کے دوران وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا جس پر اپوزیشن تو شاید خوش ہو لیکن حکومت یقیناً پریشان ہوگی. کہ ملک میں اس وقت ہائیبرڈ نظام موجود ہے، تو کیا خواجہ صاحب اپنے ہی پول پر گول مارے جا رہے ہیں؟ یہ obviously تاریخ بتائے گی. اس وقت بات کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم علی بھائی. سب سے پہلے سر، اجلاس کے حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجئے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ اسلام آباد میں دھرنا کرنے جا رہے ہیں، احتجاج کرنے جا رہے ہیں، یا ایک وہ پالیسی آئی تھی کہ جو باقی شہروں کے لوگ ہیں وہ الگ الگ اپنے اپنے شہروں میں کریں گے؟ آج آپ نے بتایا کہ اسلام آباد میں سب لوگ جمع ہوں گے. فائنل ڈیسیجن ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فیصلے تو عمران خان نے کرنے. اجلاس میں تو فیصلوں پہ صرف عمل درآمد کے لیے طریقہ کار پہ بحث یا گفتگو ہوتی ہے یا آج ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے آج احتجاج کے حوالے سے یہ بات اس لیے کلیئر کی کہ جب ہمارے محترم سیکرٹری جنرل راجہ صاحب نے جب ان کو یہ بات ان کے نوٹس میں لائی کہ 2 علاقوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہاں لوکل احتجاج ہوگا، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، سارا احتجاج اسلام آباد میں ہوگا، جو بھی ایکٹیویٹی ہے، تاکہ جو توجہ ہے، جو فوکس ہے، وہ ڈیوائیڈ نہ ہو اور توانائیاں تقسیم نہ ہو، سب اسلام آباد کی طرف. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اسلام آباد میں ڈی چوک ہے یا کوئی مخصوص پوائنٹ ہے، تو خان صاحب نے کم از کم 2-3 بار اس کی انہوں نے وضاحت کی، بتایا کہ نہیں، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، اسلام آباد شہر سب نے پہنچنا ہے. اس کے بعد لیڈرشپ جو ہے گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب پہ بتا دیں گے کہ وہاں کہاں آپ نے مرتکز ہونا ہے. بیسیکلی تو خان صاحب نے یہ اس لیے کیا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ پھیلے اور سارے ایک ہی سوچ کے ساتھ وہ آگے بڑھیں. کیونکہ اگر سندھ میں یا بلوچستان میں علیحدہ احتجاج ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہاں کی جو ہماری قیادت ہے، وہاں کا جو ہمارا ورکر ہے یا عوام ہے، ان کی توجہ وہاں ہوتی. تو اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ سب اسلام آباد کی طرف آئیں. باقی جو میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں پنجاب کی اور اپنا لیڈرشپ بھی آئی آج، اور اتوار کو خیبر پختونخوا والوں کی بھی ہے. انشاءاللہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور باقی صوبے سب مل کے 24 کو نکلیں گے. اور 24 کے حوالے سے عمران خان صاحب آج بہت زیادہ لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں سب نکلیں گے، اب اپوزیشن لیڈر سمیت پنجاب کے کئی رہنمائیں جو احتجاج کے حق میں نہیں ہیں، تو آج جو اجلاس ہوا اس میں شریک ہوئے؟ میں تو اڈیالہ سے بڑا دیر کے بعد میں پہنچا ہوں، تو ایگزیکٹ تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سے لیڈرشپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ ایشو یہ تھا کہ صبح میری محترم ہمارے اپوزیشن کے جو ہے چیف وپ صاحب عامر بھائی سے بات ہوئی، تو وہ ملتان تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اس کا، اسموک کا، تو وہ پہنچ نہیں پا رہے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو شاید آج بھیجا ہے. تو کچھ لوگ شاید اسموک یا ایشوز کی وجہ سے نہ پہنچ پائے ہوں، باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئے بھی ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ابھی آپ نے بھی یہ مدعا اٹھایا ہے، کچھ دیر پہلے شہزاد اقبال صاحب نے بھی جیو پہ یہی مدعا اٹھایا. تو اس پہ میں کلیئر کر دوں کہ اگر کوئی کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی ڈفرنس آف اوپینین تھا تو وہ 24 کی تاریخ آنے سے پہلے تک تھا. اب خان صاحب نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد یعنی اب جو ہے وہ علی بھائی ساری جماعت جو ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے، یا اب بھی قیادت میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کا فائدہ نہیں ہے، یا جو ٹائم چوز کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے؟ سارے لوگ ایک پیج پر آ گئے ہیں اب؟ خان صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اس پہ سب ایک پیج پہ ہیں. ہر آدمی کی اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے. یہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے
اور نہ یہ فوجی ریجمنٹ ہے اور نہ یہ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی طرح کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے, کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے. یہاں ہر آدمی کی اپنی سوچ ہے, لیکن جب عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے اس کے بعد سارے ایک نقطے پہ ہیں, ایک پیش پہ ہیں. 24 کو انشاءاللہ پوری قوم نکلے گی, اور آج میں نے عمران خان صاحب کو 24 کے کال کے حوالے سے بہت پر امید پایا ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جس طرح قوم نکلی تھی, جو جذبہ دکھایا تھا, وہی جذبہ وہ 24 نومبر کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اچھا, آج پہلی بار بشریٰ بی بی صاحبہ انہوں نے اجلاس سے مختصر خطاب کیا اور خان صاحب کا پیغام پارٹی لیڈرز کو پہنچایا ہے, تو کیا علی بھائی باضابطہ طور پر سیاست میں انٹری دے دی ہے بشریٰ صاحبہ نے؟ نہیں, ان کا سیاسی کوئی عزائم تو نہیں ہے, نہ خان صاحب نے ان کو کوئی ایسا رول دیا ہے. کوئی میسج انہوں نے پہنچایا ہوگا. ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں کوئی اور لیڈرشپ اگر فرض کریں اویلیبل نہیں ہے, اور وہاں خان صاحب کے ساتھ ان کی سسٹر ہیں یا ان کی وائف ہیں یا اور کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی اور ممبر ہے, تو رسپانسبلٹی خان صاحب ان کو دے دیں کہ آپ باقیوں کو آپ اطلاع کر دیں. بس یہاں تک تو وہ ایک میسج انہوں نے دیا ہے. باقی اس کے آگے تو پارٹی لیڈرشپ موجود ہے. اس طرح میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں عرض بھی کیا کہ تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت تو نہیں ہے, اس لیے یہاں پہ پراپر ایک سسٹم ہے, پوری تنظیم ہے, سیکرٹری جنرل ہے, جنرل سیکرٹری ہے, پنجاب کے صدر ہیں, خیبر پختونخوا کے صدر ہیں جی. تو اور آج سے تو نہیں ہے, ہماری جماعت تو 27 سال سے ہے. اور سر, احتجاج کا اعلان حلیمہ خان صاحبہ کے ذریعے, حکمت عملی بشریٰ بی بی کے ذریعے, پارٹی لیڈرز غائب ہیں درمیان سے, اس کی کوئی وجہ سمجھ عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے کیا؟ کچھ لوگ یہ بات ضرور کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ پہ کوئی عدم اعتماد ہے, کیونکہ یہ عہدے بھی خان صاحب ہی نے ان کو دیے ہیں. اور آج خان صاحب نے اس پہ بھی بات کی ہے, جیل میں نے کہا ہے کہ جو مین اعلانات یا جو کچھ ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ ہی کرے گی. کچھ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی بات کرتے ہیں. نہیں, میں میڈیا میں یہ بات سن رہا ہوں, اس لیے میں نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا اپنی لیڈرشپ جو انہوں نے خود ہی چنی ہے, بیرسٹر گوہر کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے, ورنہ گوہر صاحب تو پارٹی میں کافی بعد میں آئے ہیں. اسی طرح سلمان راجہ صاحب جو ہیں تو پھر پارٹی میں خان صاحب یہ اس حکمت عملی کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں, آپ نے پچھلے ہفتے دیکھا بھی کہ کچھ پولیٹیکل لیڈرز کو ملنے سے روکا گیا, تو ظاہر ہے جب پولیٹیکل لیڈرز اندر نہیں جا پا رہے تھے تو کسی کے ذریعے تو میسج باہر آنا تھا. حالانکہ اس دن آئی تھنک سلمان راجہ صاحب بھی تھے, لیکن آج خان صاحب نے کہا بھی ہے آج کی ملاقات میں کہ آئندہ سے جو بھی بڑے یا مین اعلانات ہوں گے وہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, چیئرمین کے عہدے پہ جو ہیں بیرسٹر گوہر ہیں, احتجاج کا حصہ ہوں گی بشریٰ بی بی. وہی مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ I don't know کہ میرا نہیں خیال وہ احتجاج کا حصہ بنے گی, کیونکہ پولیٹیکلی تو ایکٹیو نہیں ہے خان صاحب. جی, میرا نہیں خیال, کیونکہ ان کا تو رول صرف اتنا ہی تھا جو آج انہیں وہاں پہ کوئی میسج شاید دیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ان کا کوئی پولیٹیکل ایسپریشنز ہیں, اور نہ کبھی اس کا کبھی پارٹی میں اس کا ذکر ہوا ہے, تو اس سے غیر ضروری طور پہ ان پہ پولیٹیکل ڈسکشن میں نہیں سمجھتا مناسب ہے. علی صاحب, یہ بھی ذرا کنفرم کر دیجئے گا کہ وہاں پر آ کر انہوں نے باقی تمام جو پارٹی کی لیڈرشپ موجود تھی ان کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ طور پر خطاب کیا ہے, یا انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے, کیا ہوا ہے؟ میں چونکہ وہاں خود نہیں موجود تھا تو میں کنفرم تو نہیں بات کر سکتا, لیکن معلوم تو آپ کو ہو گیا ہوگا. میرے خیال میں شاید پردے میں رہ کے انہوں نے کوئی بات شاید کی ہے, اتنا مجھے علم ہوا ہے. صحیح. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو فائنل ہو گیا کہ یہ 24 نومبر کی فائنل کال ہے, لیکن جب آپ نے خان صاحب سے بارہا پوچھا تو انہوں نے کوئی لوکیشن, کوئی اسپیسیفک لوکیشن نہیں بتائی. انہوں نے کہا اسلام آباد میں جمع ہو جائیں اور اس کے بعد آگے کی حکمت عملی سلمان اکرم راجہ صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب بتائیں گے. سر, اس سے پہلے بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا سوابی میں, وہاں پر یہی ساری باتیں, جب امریکن الیکشن سے پہلے ہوا تھا معاملہ, اس میں بھی اس کی وجہ سے ایک شخص جو ہے وہاں پر جھنڈا لے کر آ گیا تھا. تو اگر یہی ساری چیز رہے گی کہ آپ لوگ نے ابھی تک حکمت عملی ہی نہیں بتائی ہے, تو یہ جو ہجوم جو ہے یہ بغیر لیڈرشپ کے کہاں جائے گا, کہاں جمع ہوگا, ایسا کیوں ہے سر؟ اس سے پہلے بھی یہ غلطی اسی وجہ سے ہو چکی ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کی طرف سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے نہ اب ہے اور نہ پہلے تھا. پہلے صرف ایم این ایز یا سینیٹرز نہیں تھے, باقی ایم پی ایز اور منسٹرز تھے.
پنجاب کے MPs یا خیبر پختونخوا سے بالخصوص. دوسری بات یہ ہے کہ اہداف بڑے کلیئر ہیں. یہاں تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ 3 اکتوبر کا جو احتجاج تھا اس میں یہ کلیئر نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ کیا ایک دن کا جلسہ ہے یا وہاں بیٹھنا ہے, لیکن اس میں تو بڑا کلیئر ہے. 3 بنیادی نکات ہیں جو خان صاحب نے آج دوبارہ ریٹریٹ کیے, دوبارہ دہرائے کہ اسیران یعنی سیاسی قیدی جو مظلوم ہیں, بے گناہ ہیں, ان کی اسیری کو ختم کیا جائے, ان کو رہا کیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جائے, یعنی صحیح معنی میں رول آف لا کا نفاذ ہو. اور مطالبات کی جو 3 مطالبات ہیں آپ کے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اسیران کے حوالے سے اور مینڈیٹ کے حوالے سے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مطالبات کے پورے ہونے تک آپ دھرنا دیں گے؟ یہ مطالبے ہیں, اس کے پورے ہونے تک یہ ایکٹیویٹی ہوگی یا اس میں جو بھی پھر صورت نکلتی ہے. کیونکہ خان صاحب سے پوچھا, میں نے خود ہی پوچھا کہ علی صاحب ابھی تک کلیئر نہیں ہے سر, دھرنا فائنل کال بھی ہو گئی, ڈسکشن بھی ہو گئی, پھر اس کے بعد ابھی تک فائنل نہیں ہے کہ دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, جلسہ ہوگا کیا؟ نہیں, یہ تو کلیئر ہے کیونکہ وہاں تحریک انصاف نے اس کو پرولونگ کرنا ہے. تو وہ ایکٹیویٹی کیا ہوگی سر؟ کیا آپ لوگ وہاں پہ اسٹے کریں گے جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا؟ دھرنا ہی کہتے ہیں نا پھر اس کو. میں اپنی بات پوری کر لوں, تھوڑا بولنے دیا کریں. جی, جلسہ نہیں ہے کیونکہ وہ 1 ڈے افیئر ہوتا ہے. تو احتجاج ہے یا دھرنا ہے, وہاں پہ اسٹے ہوگا, اس کو آپ دھرنا ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن پچھلی بار سے اس لیے اہداف کلیئر ہیں کہ وہاں آپ نے رکنا ہے, اور دوسرا یہ کہ 3 یہ بنیادی مطالبات ہیں. اور ساتھ میں اگر حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے, میں نے پوچھا ان سے, خان صاحب سے, اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, کس نے بات کرنی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے تو میرے سے ڈائریکٹ ہوگا. تو خان صاحب نے رابطے کا راستہ بند نہیں کیا, یعنی کہ 24 سے پہلے بھی اگر کوئی صورت نکلتی ہے ان مطالبات کے پورے ہونے کی تو بھی خان صاحب سے ڈائریکٹ رابطہ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ حکومت کے علاوہ کسی اور طرف سے بھی ہو سکتا ہے؟ بطور سیاسی کارکن تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ ہمیشہ سیاسی قوتوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو وہ اس کو آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے, وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے. کوئی بانی تو آپ کی جماعت کے بانی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, پچھلے 2.5-3 سال سے مدعی یہ لے کر بات کر رہے ہیں کہ وہ بات کریں ان سے. نہیں, اس کو مختلف وقتوں میں غلط طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے. خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی سے, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی میننگ فل مذاکرات ہوتے ہیں تو میننگ فل تو ہوئی ہی نہیں ہے. میرے سامنے ہم نے کہا کہ اگر کوئی میننگ فل بات ہو, یہ 3 مہینے 3.5 مہینے پہلے بات ہوئی, انتہائی غیر مہذب انداز میں یہ جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے مختلف جماعتوں کی, ان کے بارے میں بڑے غیر مہذب انداز میں خان صاحب کہتے رہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا, بات ہی نہیں کرنا پسند کرتا. خیر وہ تو آپ کی رائے ہے نا, غیر مہذب آپ کہہ رہی ہیں, باقی ضروری نہیں ہے میں یا کوئی اور سے ایگری کرے. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر مذاکرات کس چیز کی. میننگ فل کا یہی مطلب ہے نا, نتیجہ خیز ہوں, یعنی کہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے کے کپ پہ گپ شپ تو نہیں کرنی. ایک طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو بٹھا دیا گیا جو اپنی یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم, آپ کے ملک کے پنجاب کی وزیر اعلیٰ, آپ کے ملک کا وزیر خارجہ, آپ کے ملک کا وزیر داخلہ, آپ کے ملک کا وزیر خزانہ, وزیر خزانہ سینٹ سے آئے ہیں, سب کے سب جو ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب, سب کے سب اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی 1-2 بندے ہارے ہوں, پوری کی پوری لاٹ ہاری ہے, ان کو اوپر بٹھا دیا. اب اس لیے میں نے آج اڈیالہ کے باہر ان کو جو ہے سیاسی جنازے اس لیے کہا ہے کہ آپ سیاسی جنازے کب تک ان کو کندھے دیں گے, قوم ریجیکٹ کر چکی ہے اللہ کے بندوں. علی محمود خان صاحب, ٹھیک, علی محمود خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام موجود تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ obviously وہاں پر مطالبات کے جب تک منظور نہیں ہوتے تب تک کے لیے آ رہے ہیں, دھرنا دینے آ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی PTI کا ہم نے 126 دن کا دھرنا دیکھا ہے, لیکن اس وقت بھی حکومت کو کچھ نہیں ہوا تھا. ایک بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, حکومت اس پر کیا سوچ رہی ہے بات کریں گے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات ہیں حکومتی ترجمان بیرسٹر دانیال چودھری صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. شکر گزار ہوں آپ کی. دانیال صاحب, اب فائنل کال باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ گئی ہے, 24 نومبر کو دھرنے کی بات کر رہے ہیں. انفیکٹ حکومتی بیانات سے لگتا ہے کہ اب چند دن پہلے سے ہی کارروائیوں کا آغاز ہو جائے گا. احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے آپ لوگ, ایسا ہی ہے سر؟
دیکھیں جی، ایک تو تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں آپ کا ایک بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک میں جب بھی چیزیں مستحکم ہو رہی ہوتی ہیں، بہتری کی طرف جاری ہوتی ہیں، تو یہ ٹولہ جو ہے وہ نکل کے ملک کو جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتا ہے. ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ آج آپ کا ملک جو ہے انٹرنیشنل آئسولیشن سے ختم ہو رہا ہے. ان کی یہ سیاسی موت ہے کہ آج آپ کی مہنگائی کی شرح جو ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. ان کی یہ موت ہے کہ آج شرح سود میں کمی ہو رہی ہے. ان کی یہ موت ہے کہ بھائی کہ جو ہمارا جو بجٹ تھا، جو ایکسپورٹ تھا، اس پہ ہمارا جو سب ڈیٹ تھا وہ ختم ہو کے 2 بلین ہمارا اس مہینے کا سرپلس تھا، ٹریڈ سرپلس تھا ہمارا. تو ان کے لیے تمام چیزیں جو ہیں جو بہتری ہوتی کی طرف جا رہی ہیں، ان کی یہ سیاسی موت ہے. اور ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پروف کرنے کا یا اپنے آپ کو دکھانے کا، سوائے کہ جلاؤ گراؤ، نفرت اور تفریق کی بات کریں اور ایسی حرکتیں کریں. لیکن جو پیسفل اور پروٹیکشن ایکٹ کے بعد ہم نے ایک چیز تو بڑی کلیئر کر دی ہے کہ پاکستان میں 2 سوچیں اکٹھی نہیں نکل سکتی، 2 سوچیں اکٹھی نہیں چل سکتی. وہ نفرت کی، جلاؤ گراؤ کی، تقسیم کی، پاکستان کو توڑنے کی سوچ اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، پروگریسو پاکستان کی سوچ اکٹھی نہیں جا سکتی. ان میں سے ایک سوچ آگے بڑھے گی اور وہ سوچ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کی اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی. ان کو اگر انہیں احتجاج کرنا ہے تو آفٹر دا پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ. جی سر آپ اپنا جملہ کمپلیٹ کر لیں. تو آفٹر پیسفل اینڈ پروٹیکشن ایکٹ کے بعد یہ ان کے پاس جگہ مختص ہے. یہ اگر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کسی جس کاز کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپلیکیشن دے کے اس کی اپروول لیں، اس کی پرمیشن لیں اور اس کے بعد ادھر یہ احتجاج کر سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ان کو ڈی چوک بلاک کرنے کی اجازت دی جائے گی، جلاؤ گراؤ کرنے کی اجازت دی جائے گی. جی سر، پی ٹی آئی کے مطالبات آئے نا 3-4 سامنے. ایک تو وہ آئینی ترمیم کی بات کریں، 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی بات کریں، دوسرا آئین کی اصل شکل میں بحالی کی بات کر رہے ہیں، تیسرا وہ مینڈیٹ واپس مانگ رہے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ ٹرائل کے بغیر قید جو ہیں سیاسی اسیر ان کو رہا کیا جائے، یہ مطالبہ کر رہے ہیں. سارے نہ صحیح سر، کچھ مطالبات تو بات ہو سکتی ہے. دیکھیں، ان سے ہم ڈے 1 سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ہماری ڈے 1 سے یہ کوشش ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. وہ جب آئینی ترمیم تھی تو آئینی ترمیم میں نقطے سے لے کر کوما تک وہ تھا جو ان کی مرضی سے لگا تھا، اس پہ انہوں نے اگری کیا تھا. لیکن عمران خان نے اور ان کی جماعت نے بعد میں اس سے بیک ٹریک کر گئے. وہ اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جب جمہوریت مضبوط ہوگی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، چیزوں میں آپ کو پروگریس نظر آ رہا ہوگا، تو پھر ان کی جو نفرت کی کہانی ہے وہ نہیں بکے گی، جو ان کی جلاؤ گراؤ کی کہانی ہے وہ نہیں بکے گی، وہ پاکستان کو آگ لگانے کی کہانی نہیں بکے گی. اسی لیے یہ میں نہ مانو کی رٹ لگائے ہوئے یہ بھاگ کے چلے گئے. نہیں سر، تو پی ٹی آئی سے کیا بات ہوگی نہیں ہے؟ کوئی آپشن باقی ہے؟ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو ڈے 1 سے ہمیشہ آپشن ہے اور ہم ہمیشہ اس آپشن کو ایکسپلور بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس آپشن سے چیزوں کو آگے بہتری کی طرف لے کے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے مقاصد کوئی اور ہے. ان کے مقاصد وہی ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ سے آپ نے اپنی انٹرنیشنل ایئر لائنز کو وران بس بنا دیا. ان کے مقاصد وہی ہیں کہ پاکستان کو توڑنے کا نعرہ لگایا. ان کے مقاصد وہی ہیں کہ انہوں نے سول نافرمانی اور اپنی جو آرمی، اپنی فوج کی انسٹالیشنز، اپنی افواج کے اوپر حملے کروائے، اپنے شہداؤں کا مذاق اڑایا، اپنے شہداؤں کو ان کے گھر والوں کو تذلیل کیا. یہ ان کے ہدف ہیں، یہ ان کا ایک بیک مائنڈ آف بیک ڈور پہ ان کی چیزیں چل رہی ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کس طرح چیزیں چلا سکیں. اور سر، کیا فیض حمید کے کورٹ مارشل جو ہے وہ 24 نومبر سے پہلے آنے کا امکان ہے کیا؟ حکومت کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، میں تو کیونکہ ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں اور نہ میرے پاس کوئی خاص اطلاعات ہیں، وہ تو آئی تھنک ان کا جو اپنا پروسیس ہے وہ دے ول نو بیٹر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سر، آپ کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نون لیگ سے وعدہ خلافی کا شکوہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے وقت جو وعدے کیے تھے آپ لوگوں نے اس سے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگوں کو بھی ہیں گریونسز پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں، ہماری جماعت کا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا. ایک تو ہم جو ہے نا ہم نے جب
پچھلی حکومت میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ہم 5 سال خاموشی سے بیٹھے اور ہم نے یہ شکوے اور ان چیزوں میں ہم بلیو نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے بالکل گریونسز ہوں گے, ہو بھی سکتے ہیں, اور ہم ان کو حل بھی کریں گے. جب آپ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ آپ کے اختلافات ہوں اور آپ ان کو حل کریں. ہم بھی, ہمارے بھی جو اپنے اختلافات ہیں ہم ان کو دیکھیں, جو ہماری شکایت ہے وہ ہم اپنے گندے کپڑوں کو لوگوں کے سامنے دھونے میں بلیو نہیں کرتے. اگر ہمارے کوئی ڈفرینسز یا کسی چیز کے اوپر ہمارے کوئی بات ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے, اور ان کے بھی ایسے کوئی ایشوز نہیں ہیں جن کو حل نہیں کر سکتے. سر, سابق وزیر خارجہ اور موجودہ obviously آپ کے اتحادی بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے جو موجودہ تعلقات ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہے. تو آپ کی حکومت تو اس بات کا الزام ہمیشہ عمران خان پر لگاتی رہی ہے, تو پھر آج یہ تعلقات زیادہ خراب کیسے ہیں؟ دیکھیں, امریکہ نے اس ریجن میں, کیونکہ میں ایک جیو پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, امریکہ نے اس ریجن میں اپنا ایلائی چوز کر لیا تھا, اور ان کا ایلائی جو ہے وہ ہے ہندوستان. پاکستان کا ایلائی ہے چائنا اور اس ریجن کی اپنی پاورز. امریکہ کا جب افغانستان سے وڈرا کرنے کے بعد ان کا آٹومیٹکلی اس ریجن میں انفلوئنس بھی کم ہو گیا. پاکستان کا اور امریکہ کا ایک ریلیشن شپ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے ٹریڈ کے زمرے میں, آپ کو نظر آتا ہے جب ہمارے بچے سٹوڈنٹس پڑھنے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو جن ملکوں کے ساتھ خراب تھا تو ہم نے آئسولیشن سے نکال کے حل کیا, تو ہم آگے بھی پاکستان کو آئسولیشن میں نہیں جانے دیں گے. ہمارا ایک ورکنگ اور ایک اچھا ریلیشن شپ ہے. اس میں امریکن جو ان کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں, ان کا بڑا پازیٹیو رول ہے, امریکن کاؤنسلیٹ کا پازیٹیو رول ہے, اور انشاءاللہ ہم چیزوں کو ہمیشہ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ یو ایس ایڈ کے پروگرامز ہوں وہ اور ہوں, بڑی اچھی طریقے سے پاکستان میں ادا کیے جا رہے ہیں اپنی ڈیوٹیز, اور انشاءاللہ ایک جو ریلیشن شپ ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا. سر, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے الائے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, اور آپ سے جو مختلف شکوے ہیں ان میں ایک شکوہ یہ وی پی این جو بند کیا جا رہا ہے, آپ لوگ بند کر رہے ہیں اور وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, وہ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں, وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو حکومتی فیصلے کو بدقسمتی اور ٹیکنالوجی کے شعبے کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار دیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے پر آپ لوگوں سے مشاورت بھی نہیں ہوئی ہے کوئی ان کی اور آپ کی وی پی این بندش پر. سر دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بالکل ان کے ساتھ کچھ چیزوں میں اگر مشاورت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ساتھ کریں گے, لیکن اس کے اوپر ٹرائل فیزز میں چیزیں چل رہی ہیں, اور اگر ان ٹرائل فیزز میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو ان کو حل کیا جائے گا, لیکن ایسی کوئی بندش اور ایسی کوئی چیز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ہم صرف جو نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس ملک کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے دشمن بیٹھ کے پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, 5th جنریشن وارفیئر. ہم اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں, اس کے لیے تیار کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو وہ تیاری پوری ہوگی تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم نے کوئی سوشل میڈیا میں بندش یا وی پی این کی بندش ان چیزوں میں ہم بلیو نہیں کرتے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرنل سیکیورٹی کو اسٹرانگ رکھیں, اپنے 5th جنریشن وارفیئر کے لیے تیار ہوں, اور پاکستان کو مضبوط کریں, اور انشاءاللہ ان تمام فائر والز اور ان دیواروں سے پاکستان کی اندرونی جو چیزیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی, اور ہم اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے اور ان مسئلوں ایشوز کو حل کریں گے. بیرسٹر صاحب, سر یہ بھی فرمائیے گا, سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو لندن میں احتجاج ہوا تھا اس پر پھر حکومت نے کارروائی کا فیصلہ بھی کیا تھا, برطانوی اداروں سے بھی رابطہ کیا تھا کارروائی کے حوالے سے. کچھ ایسی خبریں آئیں, اطلاعات آئیں کہ برطانوی اداروں نے حکومت پاکستان کو جواب دے دیا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی, ایسا ہی ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اس کے اوپر جو ریسنٹلی ایکشنز ہوئے ہمارے گورنمنٹ کے لوگوں کے اوپر, اور پاکستانی لوگ جو وہاں مقیم ہیں اگر ان کے اوپر کہیں بھی حملہ کرے تو برطانیہ کے رولز تو ہیں وہ تو بہت زیادہ سخت ہیں, اس سے بہت زیادہ سخت ہیں. آپ کسی گاڑی روکنے کی بھی کوشش کرتے ہو تو بیٹری اور اسالٹ میں آتا ہے, اور اس کو تو دے ول ناٹ بی اسکاٹ فری, اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اوپر سخت ایکشن لے گی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کو آپ باہر نام کریں, آپ کبھی پاکستان کو گالیاں دیں, کبھی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرپور کارروائی ہوگی. اچھا سر, خواجہ آصف صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے سامنے, اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہائبرڈ ماڈل ہے. تو سر یہ جو خواجہ صاحب جس ہائبرڈ ماڈل کی بات کر رہے ہیں اور جو جنرل باجوہ کا ہائبرڈ سسٹم تھا, کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ دیکھیں, میں ان کا تو مجھے ہائبرڈ ماڈل نہیں پتا خواجہ صاحب نے کون سا ہائبرڈ ماڈل کی بات کی, لیکن جو ابھی ماڈل ہے وہ صرف ایک ماڈل ہے.
کہ تمام جماعتیں، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام ادارے، ان کی ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ ہے کہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. سب دن رات کاوشیں کر رہے ہیں پاکستان کو اپنے دشمنوں سے لڑ کر جتوانا اور اپنے ہدف اچیو کر کے پاکستان کو اس ریجن کا ایجنٹ ٹائگر بنانا. اور ایجنٹ ٹائگر بنائیں گے، آپ اس کو ہائیبرڈ کہیں یا کچھ اور کہیں، لیکن تمام ادارے جو ہیں اسی کی طرف ہم سارے مل کر کام کر رہے ہیں. وہ پاکستان کے ادارے ہیں، وہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں، وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، گورنمنٹ کے پارٹ اینڈ پارشل ہیں، اور انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے. اور اس کے لیے سب کی ڈائریکشن ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر دانیال پروگرام میں ساتھ موجود ہے. بلاول صاحب کے اسٹیٹمنٹس پر ابھی ہم نے بات بھی کی، کافی ناراض بھی حکومت سے نظر آتے ہیں، شکوہ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی موقف آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ونس اگین. جی قمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پروگرام میں میرے ساتھ دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا سر. سب سے پہلے یہ بتائیے، اسموگ اس وقت پنجاب کا سب سے بڑا اور سب سے سنگین مسئلہ بنا ہوا ہے. حکومت نے لاہور میں، ملتان میں لاک ڈاؤن نافذ کیا ہے، تو پنجاب حکومت کی پالیسیز کو پاکستان پیپلز پارٹی کیسا دیکھ رہی ہے؟ درست سمت میں جا رہی ہے؟ میرا خیال میں جی یہی کوششیں ہو سکتی ہیں. اب بارش برسانا تو ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہو. مصنوعی بارش کے لیے سنا ہے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور حکومت پنجاب جتنا کوشش کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اور جو ایڈوائز کریں، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، تنقید بھی ہونی چاہیے، لیکن تنقید کے ساتھ یہ ایڈوائز کریں کہ فلاں کام کرنے سے اس مصیبت پہ قابو پایا جا سکتا ہے، تو وہ ان سے بات کی جائے کہ وہ کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم خالی تنقید کریں. صحیح. قمر صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل حکومت پر بڑی تنقید کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام انہوں نے لگایا ہے. سر ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں حکومت کو، اور یہ دوسرا موقع ہے کہ جب یہ دوسرا موقع ہے سر. ایک ہوتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہو، انہوں نے اس طرح ان کے اوپر سوال ہو رہے تھے، ان سوالات کے جواب میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور یہ گلے شکوے حکومتوں کے درمیان، اتحادوں کے درمیان ہوتے رہتے ہیں. جہاں آپ کا تعلق ہوتا ہے وہاں گلہ ہوتا ہے، جہاں آپ کا اختلاف ہوتا ہے وہاں تو گلے نہیں ہوتے نا. انہوں نے یہ گلہ اس سے پہلے بھی کیا ہے، اور نہ صرف گلہ کیا ہے بلکہ جو ہمارا تحریری معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے وہ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے ہیں، اپنے وفد کے ساتھ لے کے بھی ملے ہیں، ہمارے وفود چیئرمین صاحب کی عدم موجودگی میں ملتے رہے ہیں، پنجاب حکومت کے ساتھ ہمارے تحفظات ہیں وہاں ملتے رہے ہیں. تو یہ ان چیزوں کا اظہار کرنا، ان کے اوپر بات کرنا، وہ کیونکہ سوالات جواب کی ایک نشست ہو رہی تھی، ان پر کوئی سوال کیا کسی نے، اس کے جواب میں انہوں نے کہا، لیکن یہ کوئی بات نہیں کہا، اس سے پہلے بھی کہا، اور ہمارے یہ جائز گلے ہیں، گلے کرنا ہمارا حق ہوتا ہے. آپ کے چیئرمین جو ہے وہ سی میں جانے کا اندیہ بھی دے رہے ہیں، تو کیا حکومت کی جو اس وقت حمایت ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں حاصل، کیا وہ بھی واپس لے جانے کا امکان ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس طرح سوچیں کہ اس طرح کرنے سے حکومت کے جو ذمہ وعدے ہیں وہ حکومت پورے کر دے گی، بجائے اس کے کہ ہم پیسیو اپروچ کے ساتھ لوگوں کو پریشان کریں کہ جی اگر ایسا ہوا تو پیپلز پارٹی اس سے الگ بھی ہو سکتی ہے. یہ میں کہوں تو آپ ابھی اس کے فلیش کر کے نیوز چل جائے گی. قمر زمان قائدہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو سکتی ہے، تو اس سے پریشانی بڑھے گی لوگوں کی، تو کیا فائدہ. اس کو مثبت رنگ میں دیجئے کہ ہم نے ایجیٹیٹ کیا، بلاول صاحب نے اس کے اوپر احتجاج کیا یا بات کی ہے، تو حکومت جو ابھی تک وعدے وہ پورے کر دے گی اور چیزیں سموتھلی چلے گی، یہ زیادہ بہتر ہوگا. سر بلاول بھٹو صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دیہی سندھ سے سپریم کورٹ میں ججز ہوتے تو برابری کی بات کرتا. ایسے تو پورے ملک میں کہیں نہیں ہوتا کہ دیہی اور شہری کی تقسیم کی جائے. کسی صوبے سے جج سپریم کورٹ آتا ہے تو وہ اس صوبے کا کہلائے گا یا نہ کہ دیہی یا شہری علاقے کا. سر ہمارے ہاں پنجاب میں ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب کا ذکر ہوتا ہے، سندھ میں دیہی اور شہری سندھ کا ذکر ہوتا ہے، بلوچستان میں اے اور بی ایریا یہ تخصیص موجود ہے، اور سندھ کے اندر تو وہاں نوکریوں کا کوٹا، داخلوں کا کوٹا، ڈیولپمنٹ کا کوٹا اربن اور رورل سندھ میں ڈیوائیڈڈ ہے. لہٰذا یہ میرے اور آپ کے لیے ذرا اچنبھے کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ لفظ ہمارے لیے نئے ہوں، لیکن سندھ کے بالکل پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک بات اس کا ساتھ ساتھ ریزن بھی بتا دیجئے نا سر، وجہ کیا ہے کیوں دیہی سندھ کے لوگ جو ہے وہ ججز نہیں بنتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ججز کیسے آتے رہے نہیں آتے رہے،
کیونکہ میرے علم میں تو ہے نہیں، میں وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ ججز اگر ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو پھر مخصوص چیمبروں سے میجارٹی میں لوگ آتے رہے، یہ ایک ماضی کا رویہ ضرور رہا ہے۔ اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اب عدالتوں میں جو ایلیویشن ہوگی وہ ہائی کورٹوں میں بھی بہتر ہوگی، اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جانے کا عمل جو ہے وہ بھی نہیں سر، تو مجھے بتا دیجیے کہ علم میں ہے کہ ججز کے ایلیویشن سے پہلے بھی کیا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس صوبے سے ہے، وہ کون سے علاقے سے ہے، وہ کون سی زبان بولنے والا ہے؟ میرے عزیز یہ بات تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ایک بات میرے علم میں ہے، سپریم کورٹ بیسیکلی ایک وفاقی عدالت ہے، پاکستان ایک وفاق ہے، اس وفاق میں اگر کسی ایک صوبے سے بہت زیادہ لوگ آ جاتے، کسی بھی صوبے سے، وہ سندھ سے ہو، وہ خیبر پختونخوا سے ہو، وہ پنجاب سے ہو، تو پھر وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بہرحال گلہ ہوتا رہا۔ یہ جو بھٹو شہید کے ریفرنس میں بھی گلہ چلا تھا کہ وفاقی عدالت کے اندر وفاق کی نمائندگی برابر ہونی چاہیے۔ اب ہم نے آئینی عدالت بناتے ہوئے یہ فیصلہ کیا شکریہ تھا۔ آپ کا سر، وقت ختم ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔